میں سالم کا بادشاہ ہوں، بوڑھا بولا۔ کوئی بادشاہ کسی چرواہے سے بات کیوں کرے گا؟ لڑکے نے شرمندگی سے جواب دیا، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی منزل جان لیا ہے۔ لڑکے کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کی منزل کیا ہو سکتی ہے۔ منزل وہ خواہش ہے جس کے پورا ہونے کی کوئی ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو سب کچھ واضح اور قابل حصول نظر آتا ہے۔ انسان جوانی میں خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتا، نہ ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے قیمت دینے سے گھبراتا ہے، چاہے یہ قیمت کچھ بھی ہو۔ لیکن جو وقت گزرتا ہے، کچھ پراسرار قوتیں اسے یقین دلاتی ہے کہ اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچانا ناممکن ہے۔ بوڑھے کی باتیں لڑکے کے سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن اسے اس بات سے ضرور دلچسپی تھی کہ وہ معلوم کرے گا کہ پراسرار طاقت کیا چیز ہے۔ اس طرح وہ تاجر کی بیٹی کو متاثر کر سکے گا۔ یہ وہ طاقت ہے جو بظاہر تو منفی نظر آتا ہے، مگر آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کی منزل دراصل ہے کیا۔ یہ انسان کی روح کو بیدار کرتی ہے، اس میں خواہش اجاگر کرتی ہے۔ اس کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اور کچھ بھی کرے، لیکن جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ خواہش اس کائنات کی روح ہے، اور یہی خواہش رہے زمین پر موجودہ ہر انسان کا مقصد حیات بھی ہے، چاہے وہ خواہش صرف سیاحت ہی کیوں نہ ہو، یا پھر تاجر کی بیٹی سے شادی کی یا خزانے کی تلاش۔ کائنات کی روح کو انسان کی خوشی سے تقویت ملتی ہے، اور اس کے غم، رشک اور حسد سے بھی۔ صرف اپنی منزل کا احساس فرد کے ذمہ ہے، اور جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کائنات کے ہر شے اس کے حصول کے لیے انسان کی مدد کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں خاموشی سے بازار اور اس میں گزرنے والے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ تم نے ریوڑ کیوں بنایا ہے؟ بوڑھا نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے سیاحت کا شوق ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ جب وہ جوان تھا، بوڑھے بیکری والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو اپنی دکان کے دروازے میں کھڑا تھا، تو اسے بھی سیاحت کا شوق تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے کاروبار کر کے کچھ پیسہ جمع کرے اور پھر سیاحت کے لیے دنیا کے سفر پر روان سکتے۔ اس کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کام کو سر انجام دے جس کا وہ خواب دیکھتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ بھی چرواہا بن جاتے۔ اس نے اس بارے میں بھی سوچا تھا، بوڑھا نے جواب دیا۔ پھر معاشرے میں دکاندار کی زیادہ عزت ہوتی ہے، اور لوگ چرواہے کی نسبت دکاندار کو داماد بنانا پسند کرتے ہیں۔ لڑکے کے دل میں ایک ٹیس سا اٹھی، آخر تاجر کے قصبے میں بھی کافی دکاندار تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، لوگوں کی گلہ بانی اور دکانداری کے بارے میں نظریات ان کی اپنی منزل کی نسبت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا کتاب کی ورقردانی کرتے ہوئے ایک صفحے پر روکا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ لڑکا کچھ انتظار کر رہا تھا، پھر بوڑھا سے پوچھا کہ وہ یہ سب کچھ اسے کیوں بتا رہا تھا۔ کیونکہ تم اپنی منزل متعین کرنے کی دک ودود کر رہے تھے، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ، اور ہمیشہ ایسا ہی وقت آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، ہمیشہ اس طرح سے نہیں۔ کبھی میں مسئلے کی حل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہوں، کبھی خیال بن کر اور کبھی کڑوا وقت بن کر۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ چیزوں کا واقع پذیر ہونا ممکن بناؤ۔ میں اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں، مگر اکثر اوقات انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ممکن ہوا۔ ایک ہفتہ قبل مجھے مجبوراً ایک کان کونی کے راستے میں ایک پتھر کی صورت میں ظاہر ہونا پڑا۔ بوڑھا نے اپنی بات جاری رکھ دی۔ کان کون نے ہر کام چھوڑ کر بیگراج کی تلاش شروع کی تھا۔ وہ 5 سال تک بیگراج تلاش کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے سینکڑوں پہاڑ کھودے اور لاکھوں پتھر توڑا۔ ایک آخری پتھر کو توڑنا باقی تھا جس میں سے اسے بیگراج مل سکتا تھا۔ اس آخری پتھر کو توڑنے سے پہلے ہی اس کی ہمت جواب دے گیا، کیونکہ اس نے اپنی منزل کی تلاش میں سے ہر شے قربان کیا تھا، اس لیے اس کی مدد کرنا میرا اوپر فرض تھا۔ میں نے پتھر کا روپ دھارا اور کان کون کے راستے میں آ گرا۔ کان کون نے غصے سے اٹھا کر مجھے ایک طرف پھینکا۔ اس نے مجھے اتنے زور سے پھینکا کہ میں جس پتھر پر گرا وہ ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے اندر سے بیگراج نکلا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت بیگراج تھا۔
لوگ اپنی زندگی میں بہت جلد سیکھ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ بوڑھا نے تلخی سے کہا، شاید اس لیے کہ وہ اس کا حصول بھی جلد ترک دیتا ہے۔ آپ خزانے کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ لڑکے کا ذہن بھی ابھی تک خزانے کے آس پاس بھٹک رہا تھا اور اس سے بوڑھے کی نفسیات سے کوئی دلچسپی نہیں تھا۔ خزانہ پانی کے بہاؤ سے اشکار ہوتا ہے اور یہی پانی ہی اسے آنکھوں سے پوشیدہ بھی کرتا ہے۔ اگر تم خزانے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے غلے کا 10واں حصہ مجھے دینا ہوگا۔ خزانے کے 10ویں حصے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بوڑھا نے مایوسی سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ اگر تم آج ہی اس چیز کے وعدے سے کرو جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو تم اس کے حصول کی خواہش بہتر کر دو گے۔ لڑکے نے اس سے بتایا کہ اس نے اس سے قبل بھی خزانے کا 10واں حصہ ایک خانہ بدوش خاتون کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ خانہ بدوش اس کام میں ماہر ہوتے ہیں، بوڑھا نے جواب دیا۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ تم نے یہ تو سیکھ لیا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ بوڑھا نے کتاب لڑکے کو واپس کرتے ہوئے کہا، کل اسی جگہ اس وقت مجھے اپنی غلے کا 10واں حصہ لا دو اور میں تمہیں خفیہ خزانے کا پتہ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھا اٹھا اور عمارت کے کونے کے پاس راپوش ہو گیا۔ لڑکا دوبارہ کتاب پڑھنے لگا، مگر اب اس کے لیے کتاب پر توجہ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ بوڑھا جو کچھ کہہ رہا تھا وہی سچ تھا۔ وہ اٹھا اور بیکری کی طرف چلنے لگا تاکہ کھانے کے لیے کچھ خرید سکوں۔ وہ اسی ششپنج میں تھا کہ وہ دکاندار کو بتائے یا نہ بتائے کہ بوڑھے نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کبھی کبھی حالات کو اس کی ڈگر پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے دکاندار کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ کچھ بتاتے تو شاید دکاندار سب کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے خواب کا پیچھا کرنے لگتا، جبکہ اب اس نے حالات سے سمجھوتہ کر لیا اور وہ دکاندار کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے بازار میں چلنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ صدر دروازے کے ساتھ ایک عمارت کی کھڑکی کے سامنے لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ افریقہ جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مصر افریقہ میں تھا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ شاید کل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک بیڑ بیچ کر افریقہ کا ٹکٹ خرید سکتا ہے۔ اس خیال سے اسے جرجری سی آ گئی۔ ایک اور خیالوں کی دنیا کا باسی ٹکٹ کلرک نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اس کے پاس دھیلا بھی نہیں اور خواب افریقہ جانے کے دیکھ رہا ہے۔ لڑکے کو اپنی ریوڑ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنی ریوڑ کے پاس جانا چاہیے۔ 2 سال میں اس نے گلہبانی کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ بیڑ کے عنوان کیسے اترتے ہیں۔ وہ بیڑیوں کی معمولی بیماری کا علاج بھی جانتا تھا۔ اسے اندلس کی بہترین چراگاہوں کے متعلق معلومات اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنے تمام جانوروں کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا۔ اس نے اپنے دوست کی باڑی تک پہنچانے کے لیے سب سے طویل راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں وہ چرچ کے پاس سے گزرا تو وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر چرچ کی مینار پر چلا گیا۔ یہاں سے وہ افریقہ کی ساحل کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اس راستے سے عرب حملہ آور اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں سے وہ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے۔ اس نے وہ مارکیٹ بھی دیکھی جہاں اس کی ملاقات بوڑھی سے ہوئی۔ مجھے تمام زندگی افسوس رہا کہ میں بوڑھے سے کیوں ملا تھا، اس نے سوچا۔ وہ شہر میں اس لیے آیا تھا کہ بوڑھی خواتین سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکیں۔ نہ تو وہ خواتین اور نہ ہی وہ بوڑھا اس کے چرواہ ہونے پر متاثر ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ چرواہے اپنی بیڑی سے کتنا مانوس ہوتا ہے۔ اس کو اپنے ریوڑ کی ہر بیڑی کی خصوصیات معلوم تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ کون سا بیڑی لنگڑی ہے، کون سا بیڑی چند دن بعد بچہ دینے والی اور کون سی بیڑی کا کاہل ہے۔ اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو بیڑیوں کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ ہوا تیز چلنے لگی۔ وہ ہوا سے بھی واقف تھا۔ اندلس میں اس کا نام لیونتر تھا کیونکہ یہ لیوانت کی جانب چلتی ہے۔ لیوانت بحر اوقیانوس پر اندلس کی جنوب میں واقع ہے۔ لیوانتر کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی ریوڑ اور اپنے خزانے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ پھر تاجر کی بیٹی بھی تو تھی، مگر وہ اتنی اہم نہیں تھی جتنا کہ اس کا ریوڑ، کیونکہ اس لڑکی کا انحصار اس کی ریوڑ کی طرح لڑکے پر نہیں تھا، اور شاید اسے تو میں یاد بھی نہیں ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس کو تو شاید اس بات کا احساس بھی نہیں کہ میں اس سے کسی دن ملا تھا، کیونکہ اس کے لیے ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے، اور تمام دن ایک جیسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو ہر دن میں ہونے والی اچھی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے قصبے کو چھوڑا، اور وہ لوگ شاید میری غیر موجودگی عادی بھی ہو گئی ہوں گے۔ اس طرح بیڑی بھی میری غیر موجودگی کی عادی ہو جائیں گی، اس نے سوچا۔ لیونتر
لیوندر اور تیز ہو گیا، اس کی شدت وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتے تھے۔ اس لیوندر کے ساتھ کبھی عرب فتح آئے تھے اور اس کی ہی دوش پر ان لوگوں کے پسینے اور خوابوں کی خوشبو بھی آئی تھی جو اپنے اپنے خزانوں کی تلاش میں صحرا کے جانب روان ہوئی تھے۔ اسے ہوا کی آزادی سے حسد ہونے لگا، اسے اسی ہوا کی طرح آزاد ہونا چاہیے، اب شاید اسے روکنے والا کوئی نہیں اس کے اپنے سوا۔ اس کا ریوڑ تاجر کی بیٹی اور اندلس کی چراگاہ ہی اس کی منزل کی جانب صرف ایک قدم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرا دن لڑکا بوڑھے سے ملاقات کے لیے اپنے 6 بیڑیوں کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ میرے دوست نے باقی کی بیڑی تو فوراً کیسے خریدی، اس نے بوڑھے سے کہا۔ اس کا خیال ہے کہ ریوڑ بنانا اس کا ہمیشہ سے خواب تھا، اس نے اپنے بات جاری رکھا۔ یہ ایک نیک شگون ہے، بوڑھا نے جواب دیا، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ اس کو مفاقت کا اصول کہتے ہیں۔ جب تم پہلی دفعہ تاش کے پتے کھیلو تو تمہیں اپنی جیت کا پختہ یقین ہوتا ہے، اسے شروعات کی جیت کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت ایسی ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ انسان کو اپنی منزل تک پہنچائے، یہ طاقت انسان میں جیتنے کی خواہش ابھرنا چاہتی ہے۔ بوڑھا نے بیڑیوں کا معائنہ شروع کیا۔ ان میں سے ایک لنگڑی تھی۔ لڑکے نے بتایا کہ اس کی لنگڑہٹ معمولی ہے، ورنہ بیڑی بہت ذہین ہے اور سب سے زیادہ اون بھی دیتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے بوڑھے سے استفسار کیا۔ مصر میں، اہرام کے پاس۔ لڑکے کو حیرت ہوئی کہ بوڑھا خاتون نے بھی یہی کچھ کہا تھا، مگر بدلے میں کچھ نہیں لیا تھا۔ خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں نشانی پہچانا ہوگی، بوڑھا نے کہا۔ خدا نے ہر انسان کے لیے ایک راہ متعین کیا، تمہیں اس راہ کو پہچاننے کے لیے صرف نشانوں کو پہچاننا ہوگا۔ اس سے قبل کہ وہ بوڑھا کی بات کہے کوئی جواب دے، ایک تتلی اڑتی ہوئی اس کے اور بوڑھا کے درمیان سے گزری۔ اس سے اپنی دادا کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ تتلی اچھے شگون ہے۔ اس کے علاوہ حشرات، چھپکلی اور 4 پتوں والی کروڑ ہاں بالکل، یہ اچھی علامت ہے، تمہارے دادا نے صحیح کہا تھا، بوڑھا نے اس کے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا۔ بوڑھا نے اپنی صدارتی کھلی تو لڑکا حیرانی گیا۔ بوڑھا نے سونے کی زرہ پہنی ہوئی تھی جس پر قیمتی پتھر جڑی ہوئی تھی۔ اسی گزشتہ روز بوڑھے کی چھاتی سے نکلنے والی خیر کرنے والی روشنی یاد آ گیا۔ بوڑھا واقعی کوئی بادشاہ تھا اور احزانوں سے بچنے کے لیے ایسے روپ دار کر رکھا تھا۔ یہ لو، بوڑھا نے ایک کالا اور ایک سفید رنگ کا پتھر لڑکے کو دیتے ہوئے کہا، ان کو یوریم اور توم کہتے ہیں۔ اس سفید کا مطلب ہے ہاں اور کالے کا مطلب ہے نہ۔ جب بھی تم نشانوں کو سمجھانے میں وقت دقت محسوس کرے تو یہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہمیشہ بمقصد سوال کرنا، لیکن اگر تم خود سے فیصلہ کر سکتے تو زیادہ بہتر ہے۔ خزانہ اہرام مصر میں ہے جیسا کہ تمہیں پہلے ہی معلوم ہے، مگر میں نے تم سے کسی واضح فیصلے پر پہنچانے کی قیمت وصول کی ہے۔ میری وجہ سے تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ لڑکے نے دونوں پتھر اپنے تیلے میں ڈال دیا۔ اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ اپنی فیصلے خود کریں گے۔ یہ مت بھولو کہ تمہارا سامنا جس بھی چیز سے ہوگا وہ صرف اکیلی ہے، اور نشانیوں کو سمجھنا نہ بھولنا، اور سب سے بڑھ کر کے یہ کہ اپنی منزل کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آخر میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا۔ ایک دکاندار نے اپنے بیٹوں کو دکان کے سب سے بڑے عالم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ابدی خوشی راز سیکھ سکے۔ لڑکے صحرا میں 40 دن چلنے کے بعد پہاڑ پر واقع خوبصورت قلعے پر پہنچا جہاں وہ عالم رہتا تھا۔ قلعے میں داخل ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ حال میں چہل پہل تھی، تاجر آ رہے تھے اور ساز بج رہے تھے، اور ایک کونے میں میز دنیا کی سب لذیذ کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ عالم سب لوگوں کی بات باری باری سن رہا تھا۔ لڑکے کو 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد عالم سے بات کرنے کا موقع ملا۔ عالم نے لڑکے سے آنے کی عرض سنی اور اسے بتایا کہ وہ فی الحال مصروف تھے، اور اس سے کہا کہ وہ محفل کی سیر کرے اور 2 گھنٹے کے بعد عالم سے دوبارہ ملے۔ اس دوران میرا ایک کام بھی کرو۔ عالم نے لڑکے کو ایک چمچ دیتے ہوئے کہا۔ چمچ میں چند بوندی تیل تھے۔ یہ چمچ اپنے ہاتھ میں رکھو اور خیال کرنا کہ یہ تیل گر نہ پائے۔ محل کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہوئی اترتی ہوئی لڑکی کی نظر مسلسل چمچ پر لگی تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ عالم کے پاس دوبارہ گیا۔ تمہیں ایرانی پردے کیسے لگے اور باغ کیسے لگا جو ماہر کاریگر نے 10 سال کی شبانہ روز محنت سے بنایا ہے؟ عالم نے لڑکے سے سوال کیا۔ لڑکی کو شرمندہ ہوئی۔ اس نے تو محل میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ چمچ میں موجودہ تیل ہی پر تھی کہ کہیں تیل نہ گر جائے۔ تو پھر جاؤ اور دوبارہ میرے محل کو غور سے دیکھو۔ جب تک تم آدمی کا گھر نہ دیکھ لو تو تم اس پر اعتماد کیسے کر سکتے؟ عالم نے لڑکے سے کہا۔ لڑکا چمچ پکڑ کر دوبارہ محل کی سیر کو نکلا۔ اس دفعہ وہ واقعی محل کی خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ چھت پر مینہ گری کمال کی تھی، باغ اپنی مثال آپ تھا، غرض ہر چیز خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی۔
عالم کے پاس دوبارہ آنے پر اس نے محل کی خوبصورتی کی مکمل تصویر کشی کیا۔ لیکن تیل کہاں ہے؟ عالم نے پوچھا۔ لڑکے نے چمچ کو دیکھا تو وہ تیل سے خالی تھی۔ میرا صرف ایک ہی نصیحت ہے، عالم نے کہا۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ دنیا کی رونق جی بھر کر دیکھو مگر چمچ میں موجود تیل کو کبھی نہ بھولنا۔ چرواہا خاموش رہا۔ بوڑھا بادشاہ کی کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ چرواہے چاہے سیاحت میں مصروف ہو مگر اسے اپنی بیڑی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بوڑھا نے چرواہے کو غور سے دیکھا، اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ کو پھیرے اور پھر اپنی بیڑی لے کر روان ہو گئی۔